قبول کرنے والا آخری انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب میں مانتا ہے اپنا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ باقی یہ جو وسائل ہے دنیا میں نے بتایا کہ اگر موت آ جائے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ وسائل آگے نکل جائے، وہ آگے نکلتے نہیں ہیں، اس لیے یہاں کی چیز یہیں پھینک جاؤ. کیا کہا؟ یہاں کی چیز یہیں پھینک جاؤ اور تمہیں آسانی مل جائے گی کہ زندگی میں ہی پھینک جاؤ. جو چیز مرنے کے بعد تمہاری نہیں رہے گی، بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے بھی نہ رکھو اپنے لیے. کیا کہا؟ بہتر یہ ہے تمہاری نہیں رہے گی زندگی میں نہ رکھو. ہاں، زندگی میں بھی اس سے بچ جاؤ، اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا. جو چیز، اس کو یوں کہو آسان لفظوں میں، جو چیز ضروری طور پر چھن جانی ہے اس کو لازمی طور پر چھوڑ دو، کم از کم اس کو ذہنی طور پر چھوڑ دو، آپ کو آسودگی مل جائے گی، آسان ہو جائے گا. تم جس چیز پر قبضہ جما کے بیٹھے ہو اپنی زندگی، دیکھو تمہیں ایک بات تو بات ہوتی ہے کہ جی دوست تمہارے دھوکہ دے دے، آپ کہنا نہیں مانتے. جن پر ہم نے احسان کیا دیکھو جی ممنون نہیں ہوتے، یہ کہتے رہتے ہیں لوگ، وہ یہ وہی آدمی دیکھو لو ہم سے بے ننگو نام، یہ وہ آدمی. آپ یہ دائرہ قریب آتا جاتا ہے تو چلو یہ اپنی اولاد باغی ہوگی، اندازہ لگا. کیا کہتا ہے؟ اپنی اولاد، آپ کی اولاد بدل گئی. اب یہ راستے میں ہے یہ آدمی، اس کو سمجھ نہیں بات. تو یہ بتا کہ جو تیرا وجود ہے یہ کس دن تجھ سے باغی ہونا ہے؟ یہ ہوا پڑا ہے کہ تیرا وجود بھی تیرا ساتھ نہیں دے رہا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اب یہاں وہ وقت آتا ہے کہ تو یہ دیکھ کہ کیا تو وجود ہے یا تو روح ہے. اگر تو وجود ہے تو پھر تو نے روح کو ہلاک کر رہا ہے، اور اگر تو روح ہے تو پھر تو اپنے آپ کو بھی ہلاکت سے بچا اور وجود کو بھی بچا. اس لیے جب وجود تمہارا تمہارے خیال کے عمل کے تابع نہ رہے تو یہ وجود دور کا وجود قریب آ کے گھر بنا ہوا ہے. تو سب سے پہلا جنگ جو ہے نا اپنے وجود کا جنگ ہے. اب سب کیا کہا؟ سب سے پہلا جہاد یہ ہے کہ کہیں تیرا وجود ہی تجھے لذت کی طرف مائل کر کے تجھے حقیقت سے دور نہ کر دے. آپ کے پاس نہیں، یعنی کہ سونا جسم نے ہے اور معلوم عبادت سے روح نے ہونے. کیا سمجھے آپ بات؟ آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ بات مشکل ہے. بند آنکھ ہونی ہے وجود کی اور نظارہ روح کا ضائع ہو جانا ہے. نظارہ آنکھ کا نہیں ہے، آنکھ تو اندھی ہے. نہیں بات سمجھائے، آنکھ تو نہیں دیکھتی نا. اور یاد واضح سمجھائی، آنکھ کے پیچھے کوئی اور ہے جو کسی اور کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہی ہیں. یہ بات پھر دہرا لو. کیا کہا؟ آنکھوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں. کون ہے؟ آنکھوں کے پیچھے کوئی اور ہے جو کسی اور لگے کہ یہ جو کوئی اور ہے اصل تو وہ چیز ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو. آپ کو بات سمجھیں، یہ راز ہے، اس کا یہ راز سمجھنا چاہیے. جس طرح کوئی آدمی مطلب ذکر کر رہا ہے اللہ زور سے نہیں ہوتا، کیا ذکر کرتے نہیں آپ کو اللہ اللہ کرتے رہے. یہ ذکر جو ہے کر رہا ہے، مدعا ذکر تو نہیں ہے. ذکر تو آواز ہے یا نام ہے، مدعا تو ذات ہے. تو ذات جو ہے اور وہ تم تو اس کی پکار کر رہے ہو نا، ذات تو نہیں ہے یہ. اس لیے ذکر جو ہے یہ مذکور کے راستے میں ممکن ہے رکاوٹ ہی ہو، حجاب ہو، کیونکہ یہ مذکور تو نہیں ہے. جسے تم کسی کو بتا رہے ہو امام دین امام دین امام دین، امام دین کے قریب ہو تو پھر تم دے رہے ہو نا. اب جب تمہیں آواز جس کو دے رہے ہو کہ کہیں پاس ہو، اشارے سے اسلام ہے بات بن گئی. بعض اوقات آواز جو ہے یہ حجاب ہے ریلیشن کا، اور بعض اوقات جو ہے یہ ضروری ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں. اب اس لیے جب تک یہ سمجھنا ہے خالی ذکر روٹین کی بات ہے. میں دو آدمی ذکر کر رہے ہیں، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا. اب جب تک یہ بات سمجھ آئے آپ کو تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا بات. غور سے سمجھو. مثلاً اور اس کو اور آسان میں بناتا ہوں تاکہ مشکل ختم ہو جائے. آسان، اللہ
بات تو اتنی ساری ہے کہ یہ خیال کی بات ہے کہ اگر تم نے اللہ کو مانا ہے، جہاں جس انداز سے مانا ہے اس انداز میں کیٹر کرے گا وہ. اگر تیری پیشانی میں تڑپ نہیں ہے تو اللہ تیرا سجدے سے کیسے معلوم کرو گی؟ جب تیری پیشانی کے اندر تڑپ نہ ہو تو پھر تو اللہ کا سجدہ کیسے کرے گا؟ جب تیرے دل میں تمنا نہ ہو اس کے دیدار کی تو کیسے اس کے جلوہ دیکھے گا؟ سوال یہ کہ پہلے اپنے وجود کی سیر کر، کہاں ضرورت ہے لازمی طور پر اس کی، وہیں اس کا تمہیں اشکار ہو یا ملے گا. باقی تو وہ سارا کافروں میں بھی ہے، مومنوں میں بھی ہے. کہ آپ کے پاس خواہشات کتنی لامحدود ہوں، انہیں پورا کرنے کے امکانات سارے محدود ہیں. اشتہا یا بھوک جیسے بھی لگے تم نے اسی سے پورا کرنا ہے جو یہاں چیزیں اگتی ہیں. آپ یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بھوک لگی ہے. کہتے کس چیز کی بھوک لگی ہے؟ کہتے ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں نہیں ہوتی نا، جو یہاں اگے گا اسی کی بھوک لگے گی. اب خالق نے یہ کمال یہ فرما دیا کہ جیسے تخلیق فرمائی کائنات کی ویسے ضرورت تمہیں پیدا کی. حتیٰ کہ اس کا بڑا نفیس ترین حصہ جو ہے نا محبت کو دیکھو آپ، کہ جس قسم کا نگاہوں کو مقبول چہرہ چاہیے تھا ویسے تکلیف فرمائی. ابھی بات سمجھ نہیں، اب نہیں سمجھ. کبھی محبت ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا بھی تو ممکن ہے نا کہ کوئی گائے خوبصورت لگے، آپ کو شیر خوبصورت لگے، لیکن جو محبت کی خوراک کے لیے جس قسم کا وجود اور چہرہ درکار تھا وہ یہی تھا. آپ یوں کہو ایک نکتہ یاد رکھنے کا، جانور سارے سب کریشن، جانور، پرندے، چرند، فرض کرو انسان بھی، یہ سارے کے سارے اینیمل. اب یہ فرض کرنے والی بات ہے کہ اس کائنات میں ساری مخلوقات چل رہی ہے، جس میں چونٹی ہے، مکڑی ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، انسان بھی چلتے پھرتے ہیں، حیوانوں والی حرکتیں کرتا ہے، کوئی جانور والی، کبھی درخت کے چڑھ جاتا ہے، کبھی پانی میں ڈوبتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے راز کو حکم فرمایا کہ یہ ساری شکلیں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی وجود تو پسند کر لے. اور جو وہ راز اللہ کا اس کے بعد گیا کہ ہم نازل ہونا چاہتے ہیں تمہارے وجود میں. انہوں نے کہا نا میں گھوڑا ہوں، مجھے تو معافی دے دو، بوجھ ہے راز کا. شیر سے کہا، انہوں نے کہا میں تو ہارتا ہوں، میں نہیں برداشت کر سکتا، میں تو مر جاؤں. وہ جانتے تھے نا کہ یہ کوئی طاقتور شے ہے. انہوں نے کہا میں تو شیر سے گدڑ مر جاؤں گا، راز دے اللہ کا میرے اندر ہے. انہوں نے کہا چلنے دو جی، میں نے اتنے جنگل کا بادشاہ ٹھیک ہوں. وہ جو ہے نا اللہ کا راز تلاش کرتے کرتے اس غریب کے پاس پہنچ گئی کہ کوئی مخلوق کی گنجائش نہیں دے رہا، کیا خیال ہے؟ اور یہ راز سمجھ تھا، اس نے کہا اتنی سی بات ہے، چلو پھر قبول کرتا ہوں میں. اور پھر وہ امانت قبول کر گیا، اور امانت کو قبول کر گیا تو اس کو جو ہے یہی درکار ہوا، ورنہ یہ وہ اینیمل کا اینیمل ہے آج بھی. اور اس طرح اس نے وہ امانت قبول کر لی، اس کے راز کی، اس کی محبت کی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جب اس کی محبت کرنے والے کبھی اس کی مشتاق محبت ہوں، اگر ہوں تو ان کو اگر لقاء ربی کبھی ہوا تو اسی شکل میں. کیا کہا؟ اگر ہوا تو اسی شکل میں ہوا. تو یہ ہے مطلب یہاں پر کہ وہ اس نے آسن تقویم مطلب بنایا کہ اس شکل کے اندر اس نے اپنا چہرہ، آپ کو مطلب اس کو وجہ اللہ بنایا. اگر تمہاری نگاہ میں تمنا وجہ اللہ ہو تو یہی ہے لقاء وجہ، پھر وہ یہی چہرہ ہے، پھر یہی قبول ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں؟ پھر اس کے علاوہ اور کوئی چہرے میں اور وہ اللہ کے نور کی جھلک نہیں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی مطلب بنایا. آپ کی آزادیوں میں یہی مکمل ہے پابندی کہ اللہ تعالیٰ کے قصے
بیان کرنے والا بھی یہی چہرہ ہے اور سننے والا بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا بھی یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو دکھانے والا بھی یہی ہے. اب ویسے جن لوگوں کو کبھی اللہ کا مطلب دیدار تمنا ہوا وہ اسی وجود کے اندر اسی پیکر میں فی انفسکم، ورنہ فی انفسکم اینیمل میں ہوتا کیا رہتا نا، یہی فی انفسکم. تو یہاں کے لوگ جو ہے بعض اوقات گمراہ ہو گئے کہ شاید شعور کا نام ہے اللہ، شاید جو ہے وہ عرفان کا نام ہے اللہ، شاید وہ مطلب آگہی کا نام ہے اللہ. نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے نا، الگ چیز ہے. یہ آگہی شعبے جو ہے نا یہ تو ویسے ایٹریبیوٹس ہے اضافی، اس لیے مطلب اس وجود کے اندر جو ہے نا وہ سارا واقعہ ہو گیا.